انشاءاللہ وہ داخل جنت ضرور ہوگا۔ میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ارشاد فرمائے گا، حبیب ابھی آپ کے کچھ امتی دوزخ میں موجود ہیں، آپ دوزخ کے قریب جائیے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے نکال کر لے آئی۔ دیانتداری سے بتائیے، کیا یہ کام اللہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ محتاج ہے؟ نہیں، کیوں اپنے حبیب کے ذریعے کروا رہا ہے؟ ایک ایک پر واضح ہو جائے، ایک ایک جان جائے کہ اگر کسی کی حکومت ہے تو میرے نبی کی ہے۔ میرا نبی بے اختیار نہیں، وہ بے عظمت نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ کمتر حقیر نہیں ہے، اس کی بڑی وجاہت ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرمائے گا، حبیب آپ جائیے، میں براہ راست نہیں کروں گا، فرشتوں کو نہیں بھیجوں گا، آپ جائیے، حکم دیجئے، اپنے امتی کو پہچان کے باہر نکالیے، داخل جنت کیا جائے گا۔ جہنم کتنی گہری ہے آپ کو پتا ہے؟ بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دھماکے کی آواز آئی۔ سرکار نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام خوش عقیدہ تھے، عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ نہیں رسول کیا جانے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نہیں، خاموش رہے، جس سے ثابت ہوا کہ علم کے اندر کسی وصف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو ملا دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہوتا تو آبجیکشن ہو جاتی۔ سرکار نے فرمایا یہ ایک چٹان تھی جسے اللہ تعالیٰ نے آج سے 70 سال پہلے جہنم میں گرایا تھا، یہ آج اس کی تہ میں پہنچی ہے، یہ اس کی آواز۔ کنکر نہیں، بڑی چٹان، 1-2 سال نہیں، 70 سال تک گرے، کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ تو ضمناً میں آپ کے ایمان کو ذرا مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ 70 سال تک ایک چٹان جہنم میں گرے، اللہ کے نبی ہی نہیں بلکہ آپ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام بھی اس کی آواز سن لیں، تو اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ مدینے میں نبی کریم تشریف فرما ہے اور یہاں سے ایک امتی فریاد کرے تو اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے اس کی آواز سن لیں گے، تو اس میں شرن کیا حرج؟ اب آپ کہیں گے جی یہ تو 1500 سال پہلے کی بات ہے، نبی کریم دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ تو زندگی کا معاملہ تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی بہت عرصے پہلے تردید فرمائی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی فضائل و کمالات کے اعتبار سے آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہوگی۔ جو نبی آج سے 1500 سال پہلے زمین پر بیٹھ کر 70 سال کی گہرائی کی آواز سن رہا ہے، آج 1500 سال بعد اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اتنی گہری جہنم۔ اور پھر ترمذی کی روایت، سرکار نے فرمایا جہنم کی آگ کو دھونکا گیا تو یہ سرخ سے سفید پڑ گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو سفید سے سیاہ پڑ گئی، اب یہ مکمل سیاہ آگ ہے۔ معلوم یہ ہوا اتنی گہری جہنم اور بالکل اندھیرا ہی اندھیرا، ڈارکنیس، ٹوٹل ڈارکنیس ہے بابا۔ اب سرکار سے فرمایا حبیب جائیے اور اپنی جس امتی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال کر لے آئیے۔ توجہ چاہوں گا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ علم سے دوری کی بنا پر اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ایمان کی تعریف پوچھی جائے تو گنتی کے چند لوگ بتا سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہیں ہم صاحب ایمان۔ یاد رکھیں، ایمان کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے دل سے اسے حق اور سچ ماننا، یہ ایمان، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ اسلام ہے۔ جب آپ دل سے تسلیم کریں گے تو مومن ہوں گے، زبان سے اقرار کریں گے تو مسلمان بھی کہلائیں گے۔ تو ایمان کا تعلق فقط قلب سے ہوتا ہے، دل سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگرچہ اقرار باللسان یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن حقیقتاً تصدیق بالقلب کا نام، دل سے تصدیق کرنا، دل سے یہ کہنا، اقرار کر لینا دلی دل میں کہ ہاں جو نبی لے کر آئے حق اور سچ، یہ ایمان ہے۔ آپ ذرا توجہ رکھیے گا، 70 سال کی گہرائی کی جہنم، سخت اندھیرا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے حبیب جہنم کے کنارے جائیے، آپ کے جس امتی کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی موجود ہے اس کو نکال لائی۔ حدیث میں الفاظ نہیں آئے کہ نبی کریم نے فرمایا
کہ پھر میں اللہ سے عرض کروں گا اللہ تعالیٰ کوئی لائٹیں جلا دے تاکہ مجھے نظر آ جائے اندر کون کون ہے، اندھیرا بہت ہوگا۔ اور پھر ایمان کی کیفیت میں کیسے جان سکتا ہوں؟ تو قلبی معاملہ ہے، کس کے دل میں کتنا مضبوط ایمان ہے، کتنا ضعیف ایمان ہے، مجھے کیا پتا؟ تو کوئی ایک ایسا آلہ بھی دے دے کہ میں ذرا یہاں لگا کے دیکھ لوں گا، آلے پہ آ جائے گا ہاں یہ کمزور والا یا ضعیف والا، تو اس کو باہر نکال لوں گا؟ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نہ دیکھ سکیں، قلبی واردات پر واقف نہ ہو، تو کیا اللہ یہ حکم دے گا؟ میں آپ سے کہوں بھائی ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا آسمان تک اڑ کے دکھا کے نیچے آؤ، تو آپ مجھے کہیں گے آپ بے وقوف ہیں، یہ بچہ بیچارہ کیسے اڑ سکتا ہے، کوئی پرندہ کوئی ہے؟ تو جس میں کسی چیز کی صلاحیت نہ ہو اسے اس کام کا حکم دینا، یہ حکم دینے والے کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص یا عیب نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کہ عطا بھی تو اسی نے کیا ہے۔ میرا حبیب جہنم کے قریب جائے گا، جھانکے گا، تمام اندھیرے ہٹ جائیں گے، اللہ کے نبی کی نگاہ اپنے امتی کو تلاش کرے گی، اس کے قلب تک پہنچے گی، ایمان کی مقدار دیکھے گی اور اسے باہر نکال لے گا۔ ایسی قدرت اور وسعت والے نبی سے ہم نے تعلق قائم کیا ہے، ہم اس نبی کی امت میں ہیں، ہماری نسبت اس نبی سے ہے جو مجبور اور کمزور نہیں، وہ بڑا طاقتور ہے، وہ جہنم سے باہر نکالنے پر قادر ہے بعطاء الہی۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا حتیٰ کہ ایک امتی بھی جہنم میں باقی نہیں رہے گا۔ کتنا پیار ہے۔ سب سے پہلے نبی جائیں گے، ہمارے نبی، پھر یہاں واپس کیسے آ جائیں گے؟ یہ ایک قاعدے کی کارروائی ہوگی، بس کارروائی پوری کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے ہمارے نبی، تاکہ عظمت ظاہر ہو، اندر جا کے پھر واپس آ جائیں گے، لوگوں کا داخلہ شروع۔ اب نبی کریم کہیں حوض کوثر پر ہوں گے، اپنے امتیوں کو چھلکتے ہوئے جام کوثر پلا رہے ہوں گے، کبھی پل صراط پر ہوں گے، سلم سلم کی ڈھارس سے پار لگا رہے ہوں گے، کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میزان پر ہوں گے، اپنے امتی کے پلڑے کو بھاری کر رہے ہوں گے، اور کبھی جہنم کے قریب جا کے اپنے امتی کو نکال کے داخل جنت کر رہے ہوں گے۔ اتنا پیارا نبی ہے ہمارا، اتنی ہم سے محبت فرماتے ہیں، جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی جنت کی نعمتیں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، ایسا نہیں۔